انسان کی تخلیق کی اور اسے ساری مخلوقات پر افضل قرار دیا عقل دے کر. عقل دی، اور چونکہ عقلوں میں تصادم ہے، عقلوں میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رفع نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی عقلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ آئے. اس لیے عقلوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو بھیجا گیا. دیکھیے، اختلاف جو ہوتا ہے وہ انسان گھٹنے سے نہیں کرتا. عجیب بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں. سینے سے اختلاف نہیں کرتا، اختلاف کرتا ہے عقل سے. سارا جھگڑا عقل کا ہے. تو اب ہدایت بھی گھٹنے کی نہیں ہوگی، ہدایت پنڈلی کی نہیں ہوگی، ہدایت ہوگی عقلوں کی. عقلوں کی ہدایت ہوگی نا. اچھا بھائی، آرام سے سننا بھائی، یہ مسلسل فکر ہے اور اسے کئی گھنٹوں پر محیط ہو جانا ہے، تو بڑے آرام سے سنتے رہنا. اچھا بھائی، تو اب یہ اتنی بات تو طے ہو گئی کہ ہدایت ہوگی عقلوں کی. گھٹنوں کی ہدایت نہیں ہے، کانوں کی ہدایت نہیں ہے، آنکھوں کی ہدایت نہیں ہے، عقل کی ہدایت ہے. یعنی کان اور آنکھ ہدایت کا وسیلہ ہے، ہدایت کو قبول کرنے کا وسیلہ ہے. ان کے ذریعے تم سنتے ہو اور ان کے ذریعے تم دیکھتے ہو، ورنہ حقیقت میں. اچھا بھائی، کیا خیال ہے، تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں؟ ایک سوال ہے درمیان میں آ گیا ایک سوال. اگر میں پوچھوں ان بچوں سے جو سامنے بیٹھے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم سن رہے ہو اپنے کانوں سے سن رہے ہو؟ بھائی یہی تو ہے نا. قسم کھا کے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ آنکھ دیکھتی ہے نہ کان سنتا ہے. سنتی عقل ہے آنکھ کان کے ذریعے، اور دیکھتی عقل ہے آنکھ کے ذریعے. یعنی یہ بات کچھ واضح ہوئی ہے میرے سننے والوں پر. یعنی کنٹرولنگ پاور عقل کے پاس ہے. کان آلہ ہے، سنتا نہیں ہے. آواز اس کے ذریعے عقل تک پہنچتی ہے، عقل اسے سنتی ہے. آنکھ آلہ ہے، ذریعہ ہے دیکھنے کا. ٹھیک ہے نا. آنکھ دیکھتی نہیں ہے، آنکھ پہنچاتی ہے عقل تک تصویر کو، اور عقل اسے دیکھ لیتی ہے. تو دیکھنا کام ہے عقل کا، سننا کام ہے عقل کا، سونگنا کام ہے عقل کا. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ تمہاری چھوٹی سی زندگی، اس چھوٹی سی زندگی میں تم ایک لمحہ بھی بغیر وسیلے کے نہ گزار سکو. اچھا بھائی، اب ایک جملہ تو آف دا ریکارڈ بھی سنتے جاؤ. اور وہ آف دا ریکارڈ جملہ یہ ہے کہ میں اس سے قبل ایک مجلس سے خطاب کرتا ہوں، اور جب میں بھاگ کے یہاں تک آتا ہوں تو میرا پسینہ بھی اس مجلس کا خشک نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا، تو مجھے بھی کچھ مہلت تو چاہیے. تو آج میں 11:05 کے اوپر آ گیا، کل 11:15 سے خطاب کروں گا. یعنی یہ بات ذہن کے اندر محفوظ رہے کہ اب میرا ٹھیک وقت جو ہے وہ 11:15 بجے ہوگا. پوری کوشش کروں گا کہ تیزی کے ساتھ تمہاری خدمت پہ حاضری دے دوں. اچھا بھائی، تو اب یہ آنکھ کیا ہے بھائی؟ وسیلہ ہے عقل کا. اچھا بھائی، کان کیا ہے؟ وسیلہ ہے عقل کا. تو تمہاری عقل، تمہارا جسم، پورا جسم ایک لمحے کے لیے بھی وسیلے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ پوری کائنات وسیلے کے بغیر کیسے زندہ ہوگی؟